جو چھوٹے موٹے چور ڈاکو ہیں وہ آپ جیلوں میں دیکھیں گے، لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ پاکستان سے باہر دیکھیں گے یا پاکستان کے اندر دیکھیں گے۔ بلاول زرداری ہے، پاکستان میں کبھی نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ آپ کو باہر کے دوروں میں نظر آئیں گے۔ تو یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو ہے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کہ حکومت نہ نکل جائے۔ 25% دبئی جو ہے زرداری جو ہے اس نے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں، وہ نہ تو بریانی والے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کسی قسم کے پیسے کا لالچ ہے۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ اینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سمن وار۔ ناظرین، میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈائی ہارٹ سپورٹر موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر حملہ ہوا، وہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف مشہور ہے سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے، تو کیا وجہ ہے انہوں نے سڑکوں کے اوپر بھی سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے لیڈر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا۔ تو جانتے ہیں کون سی قوتیں ہیں جو تحریک انصاف کو سیاست نہیں کرنے دے رہی، اور جو ان کو چیئرمین کا حملہ ہے وہ مقدمہ درج نہیں ہونے دے رہے، اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہونے دے رہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر حملہ ہوا، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود حملہ کا مقدمہ درج نہیں ہوا، لمحہ فکریہ یہ؟ دیکھیے، عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں موسٹ پاپولر لیڈر ہیں اور پوری عوام جو ہے وہ انہیں بہت پسند کرتی ہے، اور وہ ان کو ایز اے وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، عوام کی پسند سے آئے تھے۔ تو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی ایف آئی آر درج جو ہے وہ نہیں ہو پائی، تو پھر باقی جو عام عوام ہے ان کو کیا انصاف ملے گا؟ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو اپنی حکومت میں یہ مقدمہ درج نہیں کروا سکے تو کیا کریں گے؟ عام آدمی کو ریلیف کیا دیں گے؟ جی، یہی تو بات ہے کہ جب ایک جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہے اور ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو پھر ایک عوام جو ہے، عام عوام کو انصاف نہیں ملے گا۔ جو چھوٹے موٹے چور ڈاکو ہیں وہ آپ جیلوں میں دیکھیں گے، لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر دیکھیں گے یا پاکستان کے اندر دیکھیں گے۔ بگوڑے ہیں جو وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ بلاول زرداری ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں کبھی نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ آپ کو باہر کے دوروں میں نظر آئیں گے۔ تو یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ باہر کے دورے کرتے رہتے ہیں؟ پاکستان کی عوام یہاں پہ غربت کی چکی پیس رہی ہے، اور یہ جو ہے پاکستان میں اپنی شکل آ کے دکھاتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ یہ آڈیو اور ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ دو خاندان ہیں جو 35 سال سے عوام پہ مسلط ہوئے ہیں، جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جن کے دنیا کی جو بکس ہیں ان میں ان کی کرپشن کی اگزامپلز ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، انہوں نے شروع سے اس طرح کی سیاست کی، آپ کے سامنے یہ جو انہوں نے بے نظیر کی جو ہے اس طرح کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ مطلب کہ آپ جو ہماری جنریشن ہے اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں، آپ کیا سکھا رہے ہیں، آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت غلط ہیں، ان کو اس طرح کے کام سے جو ہے باز آنا چاہیے۔ اور عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی یہ بلکہ فیور میں ہی جا رہا ہے، ان کے لیے انفیوریبل ہے اس طرح کی حرکتیں۔ تحریک انصاف کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، آپ مارچ کرتے ہیں تو آگے سے آنسو گیس، لاٹھی چارج کا استعمال کر دیا جاتا ہے، پنڈی جہاں پہ حکومت ہے وہیں پہ اسٹیج لگاتے ہیں تو وہ اسٹیج اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا، اور ساری عوام کا ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ پہلے تو عمران خان نے 2/3 سے آنا تھا نا، اب 3/3 آئیں گے، کیونکہ عوام کو ان کے چہرے اور زیادہ نظر آ گئے۔ تو یہ انہوں نے جو ظلمانہ حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے جو لانگ مارچ میں انہوں نے شیلنگ کروائی ہے، پتھراؤ کرائے بچوں پر، لیڈیز پر، بزرگوں پر، تو ان لوگوں کو تو مطلب یہ رانا ثناءاللہ جو ہے ان کو تو مطلب تھوڑی سی بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ جو ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کہ حکومت نہ نکل جائے، ان کے مفاد ہیں آنے کے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ کیسز معاف کروانے تھے وہ کروا لیے۔ تو اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ڈر لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں وہ کرسی میں آ کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ ان کو نا شروع سے عوام کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان کو صرف کرسی کا ہے، پاور کا ہے، پیسوں کا ہے، کرپٹ لوگ ہیں، یہ پیسے یہ پکڑ لیتے ہیں اور ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔
وہاں پہ ان کے ایسیٹس ہیں. باہر آپ دیکھیں انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں دبئی میں 25% دبئی جو ہے وہ یہ زرداری جو ہے اس نے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 25% پر. تو یہ کہاں سے ان کے پاس پیسہ ہے؟ یہ عوام کا ہی جو پیسہ ہے جو عوام بیچارے خون پسینے کی کمائی جو ہے ٹیکسز میں دیکھتے ہیں وہ یہ اس کے یہ محل کھڑے کر لیتے ہیں. کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزولو ہوگی؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے تو 23 کا بولا تھا کہ ہم ڈسولو کریں گے, لیکن ان پہ اتنا اس قدر خوف طاری ہوا کہ رات کے 12:30 بجے جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہے انہوں نے سی ایم صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کہ کہیں وہ جو ہے اسمبلی ڈیزولو نہ ہو جائے. تو اب معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہے اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگا, کیونکہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے کورٹس ہیں وہ عوام کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے تو پھر کوئی فیصلہ دیں گے. خواتین تحریک انصاف کو زیادہ سپورٹ کیوں کرتی ہیں؟ اگر دوسری جانب بات کی جائے مسلم لیگ نون کی تو اس کی جو سیکنڈ کمانڈ کرنے والی ہے وہ ایک خاتون ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سیکنڈ کمانڈ جو کر رہی ہے وہ ایک خاتون ہے. لیکن ادھر ہم دیکھیں تو مردوں کی ایک لمبی قطار ہے, بڑے عہدوں پہ مرد ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران ہیں, وائس چیئرمین کی بات کی جائے, جنرل سیکرٹری کی بات کی جائے, پارٹی صدر کی بات کی جائے, پروونشل جو صدور ہے ان کی بات کی جائے تو مردوں کی ایک لمبی قطار ہے. تو اس کے باوجود آپ ان کو سپورٹ کریں. خواتین مریم نواز کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ آصفہ بھٹو کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ دیکھیے ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی میں جو ہے خواتین کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. خواتین کو اس طرح نہیں ہے کہ جیسے باقی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہاں پہ خواتین کی رسپیکٹ ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرتی ہیں اور وہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی پارٹی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, رات کے اندھیرے میں یہ فنکشن کرتے ہیں, دن کی روشنی میں یہ سوئے رہتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ ڈیزل کی تو بات نہیں کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ تو بہت کچھ ایسا بولتے ہیں, ان کو تو مولانا بولنا ہی نہیں چاہیے. تو وہ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو ان کو اپنی جو ہے نا ان کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے, یہ میرا مشورہ ہے. تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہمیشہ سڑکوں کے اوپر رہتی ہے, حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں. کیا آپ کے یہ سب کچھ کرنے سے جو فارن انویسٹر ہے وہ نہیں آئے گا تو ملک کے اوپر یہ اثرات اس کے ہوں گے؟ دیکھیے جو پرامن احتجاج ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور جب مہنگائی ہو تو ظاہر ہے عوام سڑکوں میں ہی آئے گی, اور عوام کے لیے اگر ہم لوگ نہیں نکلیں گے, اپنے رائٹس کے لیے ہم لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر کون نکلے گا؟ جب سڑکوں کے اوپر آپ اتنا زیادہ نکلتے ہیں, کوئی تحریک انصاف سپورٹ کرتی, کچھ پیسے ویسے دیتے ہیں اپنے کارکنان کو؟ دیکھیں ہم جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں وہ نہ تو بریانی والے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کسی قسم کے پیسے کا لالچ ہے. وہ سارے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا سڑکوں کے اوپر آنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو کہوں گی کہ آپ کو بھی نکلنا چاہیے. جو مہنگائی ہو گئی ہے اس وقت, جو ملک جس طرف جا رہا ہے, جو ہماری اکنامیکل کرائسز ہیں جو ہمیں بالکل ہی تباہ اور برباد کر دی ہے, تو ہم سب کو نکلنا چاہیے ملک کے لیے. جب تک یہ چور ڈاکو بیٹھے رہیں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ خطرے میں. ہمارے ملک کے خزانے ختم ہو گئے. پہلے جو عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رہا, یہ سارا کھا پی گئے. تو ہم لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر کون نکلے گا؟ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے نکلنا ہے, اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے. کیا انقلاب آئے گا؟ ضرور آئے گا انشاءاللہ. تحریک انصاف جو امپائر کی انگلی کے اوپر ہمیشہ یقین رکھتی تھی, آج امپائر نیوٹرل ہے تو کامیابیاں نہیں مل رہی. کتنا پر امید ہے کہ امپائر نیوٹرل رہا تو کامیابی مل سکتی ہے؟ دیکھیے بات سمپل سی ہے. ایک جو گھر کا چوکی دار ہے, اگر وہ گھر کی چوکی داری کرے تو وہ پھر گھر سیف رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے. جب وہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دے تو پھر گھر میں کوئی بھی چور ڈاکو لٹیرے آ سکتے ہیں. تو اس کی اگزامپل ہم 71 سے لے سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اب ملک کو جو ہے بہتری کی طرف لے کر آئیں اور پرانی چیزوں سے سبق حاصل کریں. کیا امپائر کا رول ہونا چاہیے سیاست میں, پولیٹیکل پارٹیز میں؟ اس کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے.
تو باقی جو ملک کے مفاد میں اچھا ہے وہ ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.